أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت اور اہل رسالت میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صحابی بارک وسلم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے، بہت مہربان رحمت والا، جزا کے دن کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ آپ حضرات نے سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمایا۔ قرآن مقدس کی سب سے پہلی سورہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقدس کلام قرآن کریم بے پناہ عظمتوں اور ہدایتوں کا حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ 23 برسوں میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، جیسے ضرورت پڑتی گئی سیدنا جبریل امین علیہ السلام قرآن کی چند آیتیں یا چند سورتیں لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نازل ہوتے رہے۔ احادیث میں قرآن مجید کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے 3 حدیثیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی کتاب جس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں، قرآن فیصلہ کن ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ جو ظالم
اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا، اور جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی، وہ حکمت والا ذکر ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں، اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبہ اور مشکوک نہیں بنا سکتی، جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں پڑتا، جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ قرآن ہی وہ ہے کہ جب اسے جنات نے سنا تو یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو اچھائی کی رہبری کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جو قرآن کا قائل ہو وہ سچا ہے، جس نے اس پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ منصف ہوگا، اور جو اس کی طرف بلائے گا وہ سیدھی راہ کی طرف بلائے گا۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے وہ کوئی اور ذکر نہ کر سکا، یا مجھ سے کوئی دعا نہ کر سکا، کوئی سوال نہ کر سکا، اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ عز و جل کی فضیلت اس کی مخلوق پر۔ حدیث نمبر 3، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن کو ایک شخص کی صورت عطا کی جائے گی، ایک انسان کی شکل میں قیامت کے دن قرآن کو میدان قیامت میں لایا جائے گا۔ پھر اسے ایک شخص کے پاس لایا جائے گا جو قرآن کا عالم ہونے کے باوجود اس کے حکم کی مخالفت کرتا رہا، جس کے پاس قرآن کا علم تھا اور وہ قرآن کے اصول کی مخالفت کرتا تھا، اس کے خلاف کرتا تھا۔ قرآن اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہے گا، اے میرے رب عز و جل، اس نے میرا علم حاصل کیا لیکن یہ بہت برا عالم ہے، اس نے میری حدود کی خلاف ورزی کی، میرے فرائض کو ضائع کیا، میری نافرمانی میں لگا رہا اور میری اطاعت کو چھوڑ دیا۔ قرآن اس پر دلائل کے ساتھ الزامات لگاتا رہے گا، یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ اس کے بارے میں تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو اختیار دے دے گا کہ تو اس کے بارے میں جو چاہے وہ فیصلہ کر دے۔ قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ایک چٹان پر اوندھے منہ گرا دے گا۔ پھر قرآن کو ایک ایسے نیک شخص کے پاس لایا جائے گا جو قرآن کا عالم تھا اور اس کے حکم کی بجا آوری کرتا تھا۔ قرآن اس کے بارے میں کہے گا، اے میرے رب عز و جل، اس نے میرا علم حاصل کیا اور یہ بہترین عالم ہے، اس نے میری حدود کی حفاظت کی، میرے فرائض پر عمل کیا، میری نافرمانی سے بچتا رہا اور میری اطاعت کرتا رہا۔ قرآن دلائل کے ساتھ اس کی حمایت کرتا رہے گا، یہاں تک کہ کہا جائے گا اس کے بارے میں تیرا معاملہ تیرے سپرد۔ اللہ اس کا معاملہ بھی قرآن کے سپرد کر دے گا کہ تو اس کے بارے میں جو چاہے وہ فیصلہ کر دے۔ قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جائے گا، اسے موٹے ریشم کا حلہ پہنایا جائے گا، اس کے سر پر بادشاہی کا تاج سجائے گا اور اسے جنتی شراب کے جام پلائے گا۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو قرآن کے جامع ہیں، قرآن جو آج ہمارے پاس اس شکل میں نظر آ رہا ہے، یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے۔ قرآن جب نازل ہوتا تھا تو اس وقت اس کتابی شکل میں نہیں تھا، بلکہ چند آیتیں نازل ہوتی تھی، چند سورتیں نازل ہوتی تھی، اور باقاعدہ اس کی تحریر کا، اس کے لکھنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ سرکار کو تو وہ فوراً یاد ہو جاتا تھا، جیسے جبریل امین علیہ السلام قرآن لے کر تشریف لاتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اللہ کے رسول کو وہ حفظ ہو جاتا تھا، اور سرکار کسی صحابی کو بلا کر اس سے یہ لکھوا لیتے تھے۔ اور اس زمانے میں لکھنے والوں کی تعداد بھی بہت کم تھی، بہت کم ایسے لوگ تھے جو لکھنا جانتے تھے۔ مشکل سے 4 یا 5 صحابہ ایسے تھے جو لکھنے کا فن جانتے تھے۔ اللہ نے انہیں یادداشت ایسی عطا فرمائی تھی کہ کسی چیز کے لکھنے کی انہیں ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن قرآن کا اہتمام سرکار اس طرح سے فرماتے تھے کہ کسی صحابی کو بلا لیتے تھے، اور وہ کاتب قرآن ایک حضرت زید ابن ثابت تھے، دوسرے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے، اور تیسرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کاتب قرآن ہونے کا جنہیں شرف حاصل ہے، جو قرآن لکھا کرتے تھے۔ سرکار انہیں بلا کر ان سے لکھوا لیتے تھے۔ کوئی بکرے یا بھیڑ کے چمڑے پر لکھ لیتا، کوئی پتھر کی تختی پر لکھ لیتا، کوئی درخت کی چھال پر لکھ لیتا، اور جو لکھتا وہ قرآن کا حصہ اسی کے پاس رہتا۔ لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا اور مدعی نبوت مسلمۃ الکذاب کے ساتھ جنگ ہوئی، تو اس جنگ میں لشکر اسلام میں 70 صحابہ ایسے تھے جو حافظ قرآن تھے، اور ان میں سے بہت سارے اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ جب یہ جنگ ختم ہوئی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مشورہ پیش کیا کہ اب قرآن کو ایک جگہ جمع کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اس جنگ میں بہت سارے ایسے صحابہ شہید ہو گئے جو حافظ قرآن تھے، اور اسی طرح سے سلسلہ جاری رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کی صورتیں ضائع ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا یہ مشورہ بہت پسند آیا، اور سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جمع فرمایا، اور ان کا جمع کرنا اس طریقے سے تھا کہ جن جن صحابہ کے پاس قرآن کے جو بھی حصے تھے وہ سب سے آپ نے منگوا لیے، اور سارے حصوں کو ایک جگہ پر جمع کر لیا اور اسے اپنے پاس رکھ لیا، جب تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت رہا، یہ ان کے پاس رہا۔ پھر جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو وہ جمع کیا ہوا، ابو بکر صدیق کا جمع کیا ہوا قرآن ان کے پاس رہا۔ پھر اسلامی فتوحات بڑھتی رہی، پہلے تو اسلام صرف عرب تک تھا، پھر ایران فتح ہوا، روم فتح ہوا، افریقہ فتح ہوا، سندھ فتح ہوا، اسلام کا رقبہ بڑھتا رہا، اور مسلمان دور دور کے علاقے میں جاتے رہے۔ اب جب قرآن نازل ہوتا تھا تو قرآن کے الگ الگ قبیلوں کی زبان میں تھوڑا تھوڑا فرق تھا۔ جس طرح سے ہماری زبان گجراتی زبان ہے، یہاں اس کا لہجہ کچھ الگ ہوتا ہے، 100 کلومیٹر یا 200 کلومیٹر چلے جائیں تو تھوڑی زبان تبدیل ہو جاتی ہے، پھر اور بھی تبدیل ہو جاتی، زبان ایک ہی ہوتی ہے لیکن کچھ فرق آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے عرب میں جتنے قبیلے تھے سب کی زبان تو عربی تھی لیکن لہجے میں فرق تھا۔
اس کو ادا کرنے میں، لفظ کو ادا کرنا، شبد کو ادا کرنے میں لہجے کے اندر فرق تھا، تو ہر قبیلے والا اپنے لہجے کے مطابق قرآن پڑھتا تھا۔ اب ضرورت پڑی کہ قرآن جو نازل ہوا تھا وہ قریش کے لہجے میں نازل ہوا تھا۔ قریش کی جو عربی زبان تھی، قبیلہ قریش جو ہمارے حضور کا خاندان تھا، اس کے علاوہ بہت سے خاندان تھے، بنی عدی، بنی تیم، ہر ایک قبیلے کا لہجہ زبان میں تھوڑا تھوڑا فرق تھا، اور قرآن چونکہ قریش کے خاندان میں نازل ہوا تھا، قریشی عربی میں نازل ہوا تھا، اس لیے ضرورت پڑی کہ اس طرح سے مسلمان باہر جاتے ہیں، ہر شخص اپنے لہجے میں قرآن پڑھتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کی تلاوت ہر جگہ الگ الگ ہو جائے، جو قبیلے والا جہاں جائے اپنے لہجے کے حساب سے قرآن پڑھے، پھر دوسرے قبیلے والا جس حصے میں جائے اپنے قبیلے کے مطابق، لہجے کے مطابق قرآن پڑھے۔ تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو اب ضرورت محسوس ہوئی کہ سب کو ایک طریقے پر جمع کر دیا جائے۔ آج جو یہ قرآن نظر آ رہا ہے یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دین ہے۔ آپ نے بڑے بڑے حفاظ کو اور جلیل القدر صحابہ کو جمع کیا، چونکہ قرآن لوح محفوظ میں جس طرح سے لکھا ہوا ہے یہ قرآن بے عین ہی اسی طرح ہے۔ جب جبریل علیہ السلام قرآن لے کر آتے تھے تو سرکار انہیں پوچھ کر جو آیت جس صورت کی ہو لوح محفوظ میں جس طرح سے ہوتا، صحابہ کو جب لکھواتے تو اسی طریقے سے لکھواتے تھے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لہجے پر قرآن کو جمع فرمایا، اور سب کو ایک قرات، ایک لہجہ قریشی لہجے کے اوپر جمع فرما دیا۔ تو یہ قرآن جو آج ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، اس کے سب سے اول جمع کرنے والا تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اِنَّا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کو ہم جمع فرمانے والے ہیں، اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمع کرنا اس طریقے سے تھا کہ آپ نے جو متفرق الگ الگ جگہ پر قرآن کی اوراق اور سورتیں تھیں اس کو ایک جگہ پر جمع کر دیا، اور اس ترتیب کے ساتھ جمع کرنے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سیدنا عثمان غنی جامع القرآن سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ ہمارا دین کا سارا مدار قرآن پاک کے اوپر ہے، ساری تعلیمات اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائی۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرما، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے شفیع ہو کر آئے گا۔ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے قرآن شفاعت کرنے والا ہوگا۔ حضرت عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قرآن والو، قرآن کو تقیہ نہ بناؤ، یعنی سستی اور غفلت نہ برتو، اور رات اور دن میں اس کی تلاوت کرو جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ، یعنی اچھی آواز سے پڑھو، اس کا معاوضہ نہ لو، اور جو کچھ اس میں ہے اس پر غور کرو تاکہ تمہیں فلاح ملے، اس کے ثواب میں جلدی نہ کرو کیونکہ اس کا ثواب بہت بڑا ہے۔ قرآن کریم جب عربی زبان میں نازل ہوا تو عرب والوں کے لیے اس کا سمجھنا بڑا آسان تھا کیونکہ ان کی مادری زبان عربی تھی، لیکن یہ ترجمے کی اس وقت ضرورت پڑی، ترجمے اور تفسیر کی اس وقت ضرورت پڑی جب قرآن دوسرے ملکوں میں گیا جہاں کی زبان عربی نہیں تھی، تو اب
ضرورت پڑی کہ قرآن کا ترجمہ کیا جائے، قرآن کا خلاصہ کیا جائے، قرآن کی تفسیر کی جائے، اور الحمدللہ ہمارے اسلام کے وہ جلیل القدر علماء مفسرین کرام جنہوں نے قرآن کا سلیس ہر زبان میں ترجمہ کیا اور اس کی تفسیر فرمائی، اس لیے کہ قرآن کا سمجھنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ احکم الحاکمین کا کلام ہے، عربی زبان سب سے اعلیٰ اور سب سے سخت ترین زبان ہے، لیکن علماء کرام نے اور مفسرین کرام نے اس قرآن کو ہمارے لیے اتنا آسان کر دیا کہ اس کا ترجمہ اور صحابہ کرام کی روایتوں کے مطابق سرکار کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس قرآن کی تفسیر فرمائی۔ جو آیت جس موقع پر نازل ہوئی تھی، اس آیت کے اترنے کا جو شان نزول تھا، اس کو بھی دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اور قرآن کریم کی سب سے پہلی سورہ سورہ فاتحہ، ایک روایت یہ ہے کہ قرآن کی سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت سورہ فاتحہ ہے، اور حضرت دوسری روایت یہ ہے کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، سورہ اقرا۔ اور مفسرین کرام نے اس کی تطبیق یہ فرمائی ہے کہ یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ تمام سورتیں جبریل امین علیہ السلام ایک مرتبہ لے کر تشریف لائے، لیکن سورہ فاتحہ مکہ میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئی۔ اس سورت میں ایک رکوع، 7 آیتیں، 27 کلمے اور 140 حروف ہیں، اور اس سورت کے متعدد نام ہیں، کئی ایک نام ہے، اور زیادہ نام ہونا اس سورت کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ عرب کا مقولہ ہے کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، یعنی کسی چیز کے زیادہ نام ہونا یہ اس چیز کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے، جن میں سے چند نام یہ ہیں۔ سورہ فاتحہ، اس کا ایک نام سورہ فاتحہ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے شروع کرنے والی سورت، فاتحۃ الکتاب۔ چونکہ قرآن اس سورت سے شروع ہوتا ہے، اس لیے اس کا ایک نام سورہ فاتحہ ہے۔ اس کا ایک نام سورۃ الحمد ہے، چونکہ یہ سورت سورہ حمد کے مضمون سے شروع ہوتی ہے، الحمد سے شروع ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الحمد بھی ہے۔ اس سورت کا نام ام القرآن اور ام الکتاب بھی ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کتاب کی اصل، کتاب کی جڑ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں جتنے مضمون ہیں، جتنی باتیں ہیں، وہ مختصر طور پر وہ ساری باتیں سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ وہ سارے مضامین جو 114 سورتوں کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، اگر ان کو سمیٹ دیا جائے تو سورہ فاتحہ کے اندر وہ سارے مضمون موجود ہیں۔ اس لیے اس سورت کا نام ام القرآن بھی ہے، یعنی قرآن کی اصل، قرآن کی جڑ۔ اسی طرح اس سورت کا نام 7 مثانی ہے، جس کا معنی ہوتا ہے وہ 7 آیتیں جو 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ 7 مثانی، وہ 7 آیتیں جو 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ چونکہ اس سورت میں 7 آیتیں ہیں اور یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، اس لیے اس کا ایک نام 7 مثانی بھی ہے۔ دین کی بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے اس کو سورۃ الکنز کہتے ہیں، خزانے کی سورت۔ سارے بنیادی جو مسائل ہے، اصلی ہمارے دین کے جو مسائل ہیں، وہ چونکہ سب کے سب سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الکنز اور سورۃ الوافیہ بھی ہے۔ اسی طرح اس سورت کا نام سورۃ الشفا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مرض کی شفا سورہ فاتحہ میں رکھی ہے۔ اس وجہ سے
اس سورت کا نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہیں دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں، یعنی چاہے تم نماز کی حالت میں ہو اور رسول تمہیں بلائیں تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا۔ راوی حضرت ابو سعید بن معلّہ فرماتے ہیں کہ حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں ضرور قرآن کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا، تو یا رسول اللہ وہ مجھے سکھائیے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی سورہ فاتحہ ہے جو مجھے عطا کی گئی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا، اس نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ایسے دو نور عطا فرمائے جو آپ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کیے گئے۔ اور پھر عرض کی، یا رسول اللہ وہ دو نور یہ ہیں، ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو وہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 7 دروازے کھول دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا اس سورت میں 7 آیتیں ہیں اور جنت کے دروازے بھی 7 ہیں، تو جو بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 7 دروازے کھول دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی ایک آیت ہے، اور جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قرآن کے نور سے اس کے سینے کو منور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو حمد سے شروع فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ احادیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی 2 عظیم صفتوں کا ذکر فرمایا، الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ حقیقی طور پر نعمت فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ
طلب نہیں کرتی۔ حضرت ابو عبداللہ ابن احمد قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رب العالمین کے بعد رحمان و رحیم فرمانے کی ایک حکمت یہ ہے